کہانی کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اپنے فکرے کا خوشگوار رد عمل میں اس کے چہرے پر دیکھ تو نہ سکا، لیکن میرے کندھے پر رکھے اس کے خوبصورت ہاتھوں کی لرزش سے محسوس ضرور کر لیا۔ کہاں کے ارادے ہیں مہاراج؟ اس نے مجھے ایک ویران سڑک پر موڑ کاٹتے دیکھ کر پوچھا۔ اغوا ہونے والے شور نہیں مچایا کرتے، میں نے دور سے نظر آتے آرمی کے بڑے بڑے وہیکلز پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ واہ جی، خوب دھونس ہے، یعنی گردن بھی کٹوائیے اور مرحبا بھی کہیے۔ موٹر سائیکل میں نے روک دی۔ سامنے ایک خوبصورت سی پہاڑی نظر آ رہی تھی جو یقیناً سیرگاہ ہی تھی، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ وہاں کوئی نظر نہ آتا تھا۔ شاید آرمی کے یہاں ڈپلوائے ہونے کے بعد یہاں لوگوں کی آمد و رفت ممنوع ہو چکی تھی۔ سردی اپنا جوبن دکھا رہی تھی۔ پونم نے کندھے پر رکھی شال کو مضبوطی کے ساتھ اپنے جسم پر لپیٹ لیا تھا۔ ہم دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اسی طرف چل دیے جہاں تفریقہ کے نزدیک مجھے آرمی کے وہیکلز نظر آ رہے تھے۔ غالباً وہ لوگ بھی دیوالی کی وجہ سے شغل میں نوشی میں مصروف تھے، شاید اسی لیے ہمیں ان کے ارد گرد کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک پر لائٹس کہیں کہیں روشن تھیں، زیادہ تر بلب خراب تھے۔ پونم، تمہیں معلوم ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے چلتے چلتے پوچھا۔ نہیں تو، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیوں؟ تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ میں نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ پرکاش بابو، بسا اوقات مجھے بھی تمہاری کسی حرکت کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ مجھے تو کبھی کبھی تمہارے ہندو ہونے پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ میرا دل اچانک اس کے اس فکرے پر دھڑکا۔ پونم نے ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ بولی۔ میں شراب سے اتنی نفرت کرتی ہوں جتنی مجھے یمراج شیطان سے ہے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے تم ہندو نوجوان ہو اور شراب نہیں پیتے۔ تم نے ابھی تک مجھے کسی غلط حرکت کے لیے نہیں کہا، جبکہ ہمارے معاشرے میں محبت کا آغاز ہی ایسی گھٹیا حرکتوں سے ہوتا ہے۔ یا تو تم اگلے جنم کے کوئی اوتار ہو جو مانچ کے روپ میں گھٹ ہو کو آ گیا ہے، یا پھر گدھا ہوں جسے خوبصورت لڑکیوں سے ڈیلنگ کرنا نہیں آتی۔ میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اس کا فکرہ اچک لیا۔ بہرحال پرکاش بابو، جب کوئی ناری کسی سے پیار کرتی ہے تو اسے اپنا شریر ہی نہیں اپنی آتما بھی سونپ دیتی ہے۔ مجھے نہ جانے کتنے جنموں سے تمہاری تلاش تھی۔ میرا آئیڈیل ایسا ہی تھا، الجھا الجھا، سب سے الگ تھلگ۔ جس روز پہلی بار میں نے تمہاری دستک پر دروازہ کھولا تھا تو تم ہمارے گھر میں ہی نہیں بلکہ کھلے کواڑوں کے راستے میرے دل میں آن بسے تھے۔ میری تلاش مکمل ہو گئی۔ میرا دھرم ہے پرکاش بابو کہ تم کبھی میرا وشواس گھات نہیں کرو گے۔ پونم کا لہجہ بڑا پر اعتماد تھا۔ میں نے اس کی باتوں کا جواب نہ دیا۔ وہ واقعی عجیب و غریب قسم کی لڑکی تھی۔ ہم دونوں اب ان وہیکلز کے قریب سے گزر رہے تھے۔ سڑک کے کنارے آرمی نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ یہ سڑک ایک قصبے کو جاتی تھی، لیکن آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہم دونوں سڑک کے کنارے لگے خوبصورت باغ میں ایک پتھر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ چڑھتے چاند کی رات تھی، سامنے کا منظر بخوبی نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے راستے وہیکلز پر لدے سامان اور وہاں پہاڑی کے ایک طرف نصب ریڈار کے اینٹینا کی بناوٹ دماغ پر نقش ہو رہے تھے۔ یہ نئی قسم کا اسلحہ تھا۔ مجھے خوشی تھی میں نے ایک خفیہ ہتھیار کا جو بھارتی فوج کے تصرف میں ہے کھوج لگا لیا تھا، لیکن حیرانگی ہو رہی تھی کہ آخر اتنی اہم چیز کو اتنے غیر حفاظتی اور ناقص انتظام کے ساتھ نصب کرنے کا کیا تک ہے۔ پھر میرے دماغ نے اس سلسلے میں رہنمائی کی اور میں انڈین آرمی انٹیلیجنس کی چال کو سمجھ گیا۔ ایمرجنسی ہونے کی وجہ سے چونکہ تمام آرمی کے نشانات وغیرہ تو مٹی سے چھپے ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ان حالات میں غز کو بہت اچھی طرح کیموفلاج کیا جاتا ہے۔ اگر ان کی گرد خاص پہرا بھی لگا دیا جاتا تو اس علاقے میں موجود دشمن انٹیلیجنس کو شک ہونا لازمی تھا۔ شاید اسی لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ اگر میں بھی ہتھیاروں کی خاص قسم کی ساخت پر غور نہ کرتا تو اسے انڈیا کی روایتی فوج کی کوئی بٹالین سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ تمہیں پا کر میں نے بہت کچھ پا لیا ہے پونم۔ مجھ سے خوشی چھپائی نہ جا سکی اور بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ ہاں، اب ظاہر ہے آپ فلمی ڈائیلاگ ہی بولیں گے۔ پونم کی ہنسی سے فضاؤں میں سریلی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ہم واپس موٹر سائیکل کی طرف آ رہے تھے جب اچانک ہمارے پیچھے روشنی کا ایک طوفان سا اٹھا۔ یکدم میں نے پونم کا ہاتھ پکڑ کر کنارے کی طرف کھینچا تو وہ مجھ سے ٹکرا گئی۔ ہم دونوں پر ہی اس ٹکراؤ نے قیامت ڈھا دی تھی۔ ابھی اس حادثے سے سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک جیپ قریب آ کر ٹھہر گئی۔ جیپ میں ایک سارجنٹ اور 2 سپاہی بیٹھے تھے، شاید ہمیں مشتبہ جان کر آ گئے تھے۔ سنیے مہاراج، سارجنٹ غالباً ہماری اصلیت جان گیا تھا۔ سنائیے مہاراج، میں نے اسی لہجے میں قدرے شوخی سے جواب دیا۔ میرے دل کی حالت خدا ہی جانتا تھا۔ اس سمے یہاں آپ کی موجودگی اور دیوالی رات کی حسین رات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ماحول پریم کرنے کے لیے سازگار نہیں۔ اس نے پہلے پونم کی طرف اور پھر سامنے ملٹری کنوائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ او مائی ڈیئر آفیسر، چھوٹا سا تو شہر ہے، یقین مانیے کوئی گوشہ بھی تو خالی نہیں ملا۔
محبت کے مارے یہاں چلے آئے تھے، لیکن کیا معلوم تھا کہ یہاں بھی۔ میں نے بڑے سوگوار اور فلمی انداز میں جواب دیا، اس مداخلت کے لیے क्षमा کیجیے، میرا ٹینٹ حاضر ہے۔ وہ بھی کوئی محبت کا مارا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ دھنواد آپ کا مہاراج، اب تو چلنا ہی چاہیے، میں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیوالی مبارک کہتے ہوئے اس نے جیپ دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ دیوالی مبارک، ہم دونوں نے بھی ایک ساتھ ہی کہا۔ گدھے کا بچہ، میں نے اس کے جاتے ہی کہا، کم بخت نے اسی وقت آنا تھا۔ شکر کرو کوئی اچھا آدمی تھا، ورنہ دیوالی کسی تھانے میں مناتے، پونم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا ساتھ ہو تو نرک میں بھی جانے کو تیار ہوں۔ میری بات پر پونم باختیار ہنس دی اور فضاؤں کا حسن دو چند ہو گیا۔ خاصی دیر تک ہم رائے کوٹ میں مختلف جگہ دیوالی کی رات سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ سارا شہر شراب کے نشے میں دھت تھا۔ سڑک پر 2-3 مرتبہ ہمیں نوجوان لڑکوں نے گھیرا اور فحش فکرے کس کر جانے کی اجازت دی۔ ایک مرتبہ تو میرا خون کھولا، لیکن پونم نے مجھ سے وچن لیا تھا کہ میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا۔ عجب طوفان بدتمیزی چاروں طرف بپا تھا۔ لوگ سڑک کے درمیان کھڑے ہو کر بڑکے مار رہے تھے۔ فضا میں چاروں طرف آگ ہی آگ پھیلی نظر آ رہی تھی۔ بچے بوڑھے جوان سب ہی آگ سے کھیل رہے تھے۔ شہر کے باہر سے ایک لمبا چکر کاٹ کر ہم لوگ گھر پہنچے۔ اگر سارا بھارت پاگل ہو گیا ہے تو کیا میں بھی کنویں میں چھلانگ لگا دوں؟ انہوں نے ماتا جی سے کہا۔ ہرے رام، آج تو پرماتما کو یاد کر لو۔ ایک دفعہ سارے جیون میں مندر کی شکل نہیں دیکھی، پنڈت کا بیٹا اور ایسی باتیں۔ ماتا جی اور بابو جی کی خوشگوار بحث بڑی پرلطف ہوتی تھی۔ دیکھی تھی ایک مرتبہ جب تمہارے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی، اور آج تک پچھتا رہا ہوں، انہوں نے ہنستے ہنستے کہا۔ بچوں کے سامنے ہی شرم کر لیا کرو، ماتا جی نے موسی جی کے پیچھے باہر جاتے ہوئے کہا۔ پنٹو اور پونم بھی ان کے ساتھ ہی باہر چلے گئے۔ دیوالی کی رات مندروں میں خاصی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ اب آدھی رات سے پہلے ان کی واپسی ناممکن تھی۔ پرکاش اور سالگ رام بھی تھوڑی دیر بعد آ گئے اور مجھے ساتھ لے کر چلے گئے۔ میں تو تقریباً گھنٹہ بعد ہی کھسک کر گھر آ گیا، کیونکہ ایسی لغویات میں اس سے زیادہ حصہ میں نہیں لے سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور ہوائی اڈے کے اس خاص حصے کے متعلق سوچنے لگا جو ابھی میری نظروں سے پوشیدہ تھا۔ وہاں پہنچنے کا خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا ضمیر مطمئن تھا، میں نے پونم کی محبت کو اپنے فرائض کے درمیان دیوار نہیں بننے دیا تھا۔ کام بڑی اچھی رفتار کے ساتھ محفوظ طریقے سے انجام پا رہا تھا، اور میں اپنے وطن کے لیے بھارتی انٹیلیجنس کے بچھائے جال کو توڑ کر اہم اطلاعات حاصل کر رہا تھا۔ یہ اطلاعات میرے وطن بڑی حفاظت اور عجلت کے ساتھ پہنچ رہی تھی۔ دیوالی کی رات کسی کو سونا قسمت سے ہی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ساری رات پٹاخوں کی آوازیں جان کو آئی رہتی ہیں، لیکن میری آنکھ صبح جلد ہی کھل گئی۔ چاروں طرف شور برپا تھا۔ ارد گرد کے وہ مندر اور گردوارے جہاں سوائے پجاری کے اور کوئی گھسنے کا نام بھی نہیں لیتا تھا، وہاں سے بھی کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی بھجنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہر کے لوگ ساری رات جاگتے رہے تھے اور آتش بازی بھی مسلسل ہو رہی تھی۔ دیوالی مبارک۔ صبح پونم نے پرکاش اور میرا کمبل اٹھا کر ایک کونے میں پھینکتے ہوئے کہا۔ دیوالی آئی اور گزر بھی گئی۔ پونم کی کوئی بات میرے لیے اور میری کوئی بات بظاہر اس کے لیے پرائی نہ تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اس اثناء میں اچھی طرح جان لیا، پہچان لیا تھا۔ اکٹھے جینے مرنے کے پیمان باندھ لیے تھے۔ مجھے اس کے کالج اور دوران تعلیم فارغ پیریڈز کا پورا علم ہو چکا تھا۔ پونم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں لدھیانہ میں اسے روزانہ ملا کروں گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔